بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج سے ہم نے علم الصرف کے اسباق کا آغاز کیا ہے۔ تو علم الصرف ہوتا کیا ہے؟ علم الصرف وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان ہوتی ہے۔ کس کی پہچان ہوتی ہے؟ صیغوں کی، مطلب الفاظ کی پہچان ہو جاتی ہے ہمیں، ووکیبلری کا پتہ چلتا ہے، ہماری ووکیبلری لغت جو ہوتی ہے وہ انکریز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے اس میں؟ لفظوں کو گرداننے کا طریقہ، لفظوں کو گرداننے کا طریقہ مطلب لفظوں کو پڑھنے کا طریقہ آ جاتا ہے ہمیں۔ اور تیسری بات ہے اس میں انہوں نے بتائی ہوئی ہے کہ ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے۔ کیا معلوم ہوتا ہے؟ ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے کا قاعدہ، طریقہ، ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ جیسے ہم لفظوں کو ملا کے نئے نئے الفاظ بناتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، نئے نئے لفظ بنتے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک صیغے سے ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ اور اس علم کا ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم الفاظ کو صحیح طور پر پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں پڑھنا آ جاتا ہے، ہم اچھے طریقے سے پروناؤنس کر پاتے ہیں۔ اس کے بعد ہیں اصطلاحات۔ اصطلاحات کہتے ہیں جی تعریفوں کو، ڈیفینیشنز کو۔ اب یہ جو ہیں بیسک ڈیفینیشنز ہیں۔ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کی بیس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اگر ہماری بیس ویک ہوگی، ہماری بنیادیں کمزور ہوں گی تو ہم صحیح طرح سے آگے نہیں چل پائیں گے۔ تو یہاں پر سب سے پہلی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے ضمہ۔ ضمہ ہم نے نورانی قاعدے میں، قرآن پاک میں اس طرح کی علامت دیکھی ہوتی ہے، الفاظ کے اوپر لگی ہوتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ضمہ، اور اس کو پیش بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی ہے وہ ہے فتحہ۔ فتحہ جو ہوتی ہے وہ الفاظ کے اوپر، الفاظ کے اوپر جو ڈنڈی سی لگی ہوتی ہے، جیسے فار ایگزامپل یہ الف کے اوپر زبر ہے، یہ ڈنڈی جو لگی ہوئی ہوتی ہے، چھوٹی سی لائن ہوتی ہے، تو یہ ہوتی ہے فتحہ، اس کو زبر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس کسرہ۔ کسرہ کہتے ہیں زیر کو، یہ ہوتی ہے زیر کی علامت، مطلب لفظ کے نیچے جو ڈنڈی لگی ہوتی ہے، چھوٹی سی لائن لگی ہوتی ہے، اس کو ہم کسرہ کہتے ہیں اور اس کو زیر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلی ڈیفینیشن کی طرف۔ اگلی جو ہے ڈیفینیشن وہ ہے تنوین۔ تنوین، اب زبر زیر پیش کا تو آپ لوگوں کو پتہ چل چکا ہے۔ زبر زیر پیش کے بعد آ جاتا ہے تنوین۔ تنوین جو ہوتا ہے دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو کہتے ہیں۔ جیسے اب دال ہم نے لگایا ہے، دال کے اوپر اگر ہم دو زبر لگا دیں، یہ دو زبر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تنوین ہے دال کے اوپر۔ اگر ہم دو زیر لگا دیتے ہیں نیچے، ٹھیک ہے، تو یہ نیچے دو ڈنڈیاں لگیں گی، چھوٹی سی دو زیر لگیں گے، تو یہ جو ہوتا ہے کسرہ، تو یہ جو ہوتے ہیں نا ان کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ دو پیش لگے ہوں، مطلب اگر کوئی بھی لگا ہوا ہے، دو پیش لگے ہیں، دو زبر لگے ہیں، تو دو زیر لگے ہیں، کوئی بھی ان میں سے کوئی بھی حرکت لگی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ تنوین ہے۔ اس کے بعد اگلی ڈیفینیشن ہے حرکت۔ حرکت کہتے ہیں جب بھی کسی لفظ کے اوپر زبر، زیر، پیش لگا ہوا ہو، مطلب کسی بھی کسی بھی حرف پہ، کسی بھی حروف ہجا پہ، تو جو زبر، زیر یا پیش لگی ہوئی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے یہ حرکت میں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ الف ہے، الف کے اوپر زبر لگ گئی، یہ حرکت میں ہے۔ دال کے اوپر زبر لگ گئی، یہ حرکت میں ہے۔ نون کے نیچے اگر ہم نے زیر لگا دی تو یہ بھی حرکت میں ہے۔ تو یہ جو ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ لفظ جو ہے وہ حرکت میں ہے، اس کو ہم حرکت کہتے ہیں۔ اگر وہ خالی ہے تو وہ حرکت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی ڈیفینیشن جو ہے وہ ہے سکون اور جزم۔ قرآن پاک میں اکثر جگہوں پہ الفاظ کے اوپر یا نورانی قاعدے میں جب ہم بیسک قرآن پاک سیکھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں سکون اور جزم کی جو حرکت ہوتی ہے نا وہ اس طرح سے پڑھائی جاتی ہے کہ وہ ادا ہی نہیں ہوتی، اکیلے خود اپنی سرے پہ ادا نہیں کر سکتے، ہمیں اس کو دوسرے لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا پڑتا ہے۔ جیسے حمزہ، زبر، جیم، اج، ٹھیک ہے۔
اب اس کے اوپر جو علامت ہوتی ہے نا وہ یہ والی علامت لگی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چھوٹے دال کی طرح یا قومے کی طرح کی جو ہوتی ہے، تو یہ علامت لگی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہم سکون، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اگلی ڈیفینیشن ہے وہ ہے تشدید۔ تشدید کسے کہتے ہیں؟ لفظ اللہ کے اندر ہم چھوٹا سا جو ڈبلیو لگاتے ہیں نا وہ تشدید ہے، شد ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی جو علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم شد کہتے ہیں۔ اب شد میں کیا ہوتا ہے، ہمیں ایک جس لفظ کے اوپر شد ہوتی ہے، تشدید ہوتی ہے، اس کو ہمیں 2 بار پڑھنا پڑتا ہے، اور کس طرح پڑھنا پڑتا ہے؟ ایک بار ساکن حالت میں، مطلب ایک بار اس کی حرکت کوئی بھی نہیں ہوگی، اور دوسری بار اس کے اوپر حرکت ہوگی، جیسے ادا، ٹھیک ہے، جیسے یہ دیکھیں، یہ میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں ادا، عین کے اوپر حرکت ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمارے پاس شد ہے اور یہ زبر لگ گئی، ادا ہو گیا، لیکن اصل میں یہ کیا تھا؟ یوں، اد دا، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے پڑھنا تھا ہم نے۔ اسی طرح سے اغوا، جو جیسے انہوں نے بک میں ہمیں اگزامپل دی ہوئی ہے، تو وہ ہے اغوا، تو ایک بار زواد ساکن ہے اور ایک بار اس کے اوپر فتحہ ہے، زبر ہے۔ اسی طرح سے اگلی ڈیفینیشن ہے مضموم۔ مضموم، اب اگر کسی بھی حرف کے اوپر یہ والی علامت لگی ہوئی ہو، پیش کی یا جمع کی، تو وہ مضموم ہے، یہ پورا حرف اب مضموم ہو گیا ہے۔ اب کوئی بھی لفظ ہے وہ مضموم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جس کے اوپر پیش لگی ہوتی ہے اس لفظ کو ہم کہتے ہیں یہ لفظ مضموم ہے۔ اسی طرح اگر کسی لفظ کے اوپر فتحہ یعنی زبر لگی ہوئی ہے تو وہ ہم کہیں گے مفتوح ہے، یہ لفظ اب مفتوح ہو گیا ہے، یہ لفظ کیا ہو گیا ہے؟ مفتوح، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کسی لفظ کے اوپر زیر ہے، نیچے اس کے کسی لفظ کے نیچے زیر ہے یعنی کسرہ ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ لفظ جو ہے وہ مکسور ہے، یہ پورا لفظ جو ہے ہمارا یہ مکسور ہو گیا ہے۔ اب ہم اگلی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں متحرک۔ اب دیکھو متحرک کون سا، مطلب جو چیز حرکت میں ہوگی اس کو متحرک کہیں گے۔ حرکت میں کیسے؟ جس کے اوپر زبر، زیر اور پیش، یعنی جس کے اوپر ضمہ، فتحہ اور کسرہ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں حرکت میں ہے یہ لفظ، تو وہ متحرک کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو یہ الف متحرک ہے، الف کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نون جو ہے وہ متحرک ہے، ٹھیک ہے، واو جو ہے وہ متحرک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو جس حرف کے اوپر یا جس لفظ کے اوپر حرکت ہوگی تو وہ کیا ہوگا؟ متحرک ہوگا، یہ پورا لفظ جو ہو گیا وہ متحرک ہو گیا ہے۔ اس کی مثال کی میں آپ کو ایک پیج آپ کو ویڈیو میں دوبارہ ایڈ کر دوں گی، وہ آپ دیکھ لیجئے گا، اس سے پھر آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اس کو اچھے سے پڑھیں، سمجھیں، اور کوشش کریں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو آگے بھی فارورڈ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایڈ ہو جائیں اور ہم سٹارٹ سے خود بھی سیکھیں اور اس صدقہ جاریہ میں باقی لوگوں کو بھی شامل کرتے جائیں، اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، جو بھی سیکھتا جائے گا تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ تو کوشش کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ Thank you so much.